پاکستان میں 8 فروری کو جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ ڈاک کے ذریعے، جی ہاں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے آپ اپنا ووٹ ڈالنے کا حق کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکشن شیڈیول جب جاری کیا جاتا ہے اور اس میں خاص طور پر ایک موقع جب کینڈیڈیٹس کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسی دوران پوسٹل بیلٹ پیپر کے لیے آپ درخواست دینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اب میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ آپ سے کیا مراد ہے۔ وہ سرکاری ملازمین جو اپنے ڈسٹرکٹ میں یا ڈسٹرکٹ سے باہر یا صوبے سے باہر اپنی خدمات سرکاری سطح پر سر انجام دے رہے ہوں اور وہ الیکشن والے دن اپنا ووٹ کا حق استعمال نہ کر سکیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوسٹل بیلٹ کا طریقہ کار کو اپنائیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8300 پر سینڈ کریں۔ اس کے جواب میں آپ کو آپ کا حلقہ، آپ کا سیریل نمبر کے حوالے سے آپ کی تمام معلومات مل جائے گی کہ آپ کے ووٹ کا اندراج کہاں ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ پوسٹل بیلٹ کے لیے آپ کا ووٹ جس ڈسٹرکٹ جس تحصیل میں ہوگا، آپ کو وہاں کے RO کو ایک سادہ کاغذ پر درخواست لکھ کر بھیجنی ہوگی، جس میں آپ کو اپنا نام، بلدیت، شناختی کارڈ نمبر، ایڈریس، آپ جس محکمے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس محکمے کے سربراہ کی تصدیق ہونی نہایت ضروری ہے۔ اور اگر آپ سادہ کاغذ پہ درخواست نہ لکھنا چاہیں تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پوسٹل بیلٹ کی ڈیمانڈ کا باقاعدہ طور پر فارم بھی موجود ہے۔ آپ کو وہ فارم فل کر کے اور وہ بھی آپ اپنے محکمے کے سربراہ سے دستخط کروا کر آپ اس کو بذریعہ ڈاک، اسی لیے اسے پوسٹل بیلٹ کا نام دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کا ووٹ رجسٹرڈ ہے وہاں کے RO کو وہ بھجوا دیں گے۔ RO آپ کا وہ لیٹر وصول ہونے کے بعد آپ کو انتخابی بیلٹ پیپر بھیجے گا جو آپ نے اپلیکیشن میں ایڈریس دیا ہوگا، اور ایڈریس خاص طور پہ جس سرکاری محکمے میں آپ موجود ہوں، جاب کر رہے ہوں، آپ وہاں کا ایڈریس دیں۔ وہ بذریعہ ڈاک آپ کو وہ انویلپ بھیجے گا جس کے اندر آپ کے علاقے کے MPA یا MNA کا بیلٹ پیپر جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہوگی، یعنی جو PP حلقہ یا MA کے حلقہ کے لیے دونوں صورتوں میں الگ الگ درخواست آپ نے دی ہوگی، وہ بیلٹ پیپر آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کو وہ بیلٹ پیپر ملے تو آپ اپنے جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو ٹک کا نشان لگانا ہوگا، اور صرف ٹک کے نشان کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کو اپنے انگوٹھے کا نشان بھی لگانا ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کو جو انویلپ ملا ہوگا اس کے ساتھ ایک اندر جو انویلپ ہوگا اس پہ آپ اس کو باقاعدہ طور پر ووٹ کا حق استعمال کرنے کے بعد ڈال کر متعلقہ RO کو اسی طرح سے روانہ کر دیں گے۔ چونکہ الیکشن 8 فروری کو متوقع ہے اور آج کل پوسٹل بیلٹ کی درخواستیں لی جا رہی ہیں اور دی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو پوسٹل بیلٹ جیسے ہی بیلٹ پرنٹ ہوگا تو آپ کو وہ مل جائیں گی۔ کون ووٹ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ڈال سکتا ہے؟ ہر وہ خاتون، ہر وہ خواجہ سرا، ہر وہ معذور فرد جو سرکاری ملازمت کرتا ہے اور مرد بھی، تو وہ پوسٹل بیلٹ کے طریقہ کار کو استعمال کر سکتا ہے۔ وہ افراد جو فوج میں ہیں اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ بھی پوسٹل بیلٹ کے طریقے سے ہی ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے پولیس اور فوج کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں اور ہمارا بہت سارا ووٹ اس حوالے سے کاسٹ نہیں ہوتا اگر یہ سرکاری ملازم پوسٹل بیلٹ استعمال نہ کرے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ہی میں ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گی، جیلوں میں موجود قیدی جو
وہ بھی 8300 کے تحت اپنے علاقے میں جہاں ان کا ووٹ ہے اس کی تفصیل لے کر سپرنٹینڈنٹ جیل کے تھرو پوسٹل بیلٹ کی درخواست دینے کا حق رکھتے ہیں۔ ووٹ ایک قومی فریضہ ہے جو ہر شہری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ووٹ کا حق استعمال کرے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی اپلیکیشن جلد از جلد دینی ہوگی۔ اب میں آپ کو آخری بات یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ پوسٹل بیلٹ کی کاؤنٹنگ کب ہوتی ہے۔ جب آپ کی طرف سے ڈیمانڈ آئے گی اور پھر الیکشن کمیشن یعنی RO کی طرف سے آپ کو وہ پوسٹل بیلٹ فراہم کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو باقاعدہ طور پر جب آپ کی جانب سے جواب آ جائے گا اور ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے تو ان کی گنتی کی جائے گی، اور وہ گنتی پولنگ کے دن سے 72 گھنٹے پہلے تک وصول ہونے والے پوسٹل بیلٹس کو کاؤنٹنگ میں شامل کیا جائے گا۔ جی ہاں، اگر آپ نے پوسٹل بیلٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو ٹائم پہ اویل کر دیا تو آپ کا ووٹ کاؤنٹنگ میں شامل ہو جائے گا، اور وہ آپ کے کینڈیڈیٹ جس دن پولنگ ڈے ہوگا اور 8 فروری کو الیکشن کے رزلٹ آنے شروع ہوں گے تو ہم پہلے ایک جملہ سنتے ہیں غیر حتمی نتائج، اور اس کے بعد سرکاری نتائج کی جب بات آتی ہے تو الیکشن کمیشن جو سرکاری نتائج ایشو کرتا ہے اس میں پوسٹل بیلٹ کی کاؤنٹنگ کو شامل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں دیکھا جائے تو پوسٹل بیلٹ کے طریقہ کار سے لوگ واقف نہیں ہوتے اور وہ اس کو پرائرٹی نہیں سمجھتے، اور بہت سارے لوگ ووٹ کا حق استعمال کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ ہیلتھ ورکر ہیں، آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ ایجوکیشن میں ہیں، آپ کسی بھی محکمے میں کام کر رہے ہیں تو آپ فوری طور پر پوسٹل بیلٹ کی اپلیکیشن دیں، اور جیسے ہی آپ کے پاس پوسٹل بیلٹ وصول ہو تو اس کو فل کر کے آپ اس کو اپنے متعلقہ RO کو بھجوائیں تاکہ جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھنے میں ووٹ کی اہمیت اجاگر ہو، ٹرن آؤٹ بہتر ہو، اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے وہ واضح اکثریت کے ساتھ آئے اور وہ سیاسی عمل دیر پا ہو اور زیادہ عرصے تک قائم رہ سکے۔